الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ مرشدین کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردانشی خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم سید السادات کا مقام، اس میں مختصر سی ایک روایت کو پیش کرنا آج ضروری سمجھتا ہوں عزیزان محترم، جس میں سید السادات کا احترام کرنے والوں کو، اکرام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے صدقے سے، اس فعل کے صدقے سے، اس عمل کے صدقے سے اللہ تعالی انہیں نعمت ایمان عطا کرتا ہے، نعمت ولایت عطا کرتا ہے، جو اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ آئیے عزیزان محترم، دیکھیے ہر چیز جو جاتی ہے وہ کس طرح دنیا میں پنپتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جو تعلق ہوتا ہے، جو قرابت ہوتی ہے، جو رشتہ داری ہوتی ہے، جو ناطے ہوتے ہیں، یہ بڑے کام اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا منسٹر کیوں نہ ہو، بڑا کوئی ایم پی نہ ہو، کیوں نہ ہو، کوئی پولیس کے عہدے میں ہو، اگر اس کے رشتہ دار بھی ہو تو اس کی وجہ سے، جس کا رشتہ دار جو پولیس میں ہو یا جس کا رشتہ دار جو ہے پی ایم ہو یا سی ایم ہو، جو بھی سرکاری ملازمات میں سے اچھے عہدے اعلیٰ پر ہو، تو اس کی وجہ سے اس کے اہل خانہ کو بھی عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، ان کو بھی رتبہ دیا جاتا ہے، ان کا بھی احترام و اکرام کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ظاہری، اگر یہ سبق ہمیں خود یہ بتاتا ہے کہ جب دنیا کا یہ دستور ہے تو یہاں پر اسلام کا اس کا اولین دستور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے سید السادات کا جو مقام بیان فرمایا، ایک واقعے کو آپ سماعت فرماتے ہوئے چلے، جس سے ہمارے ایمان میں انشاءاللہ العزیز پختگی اور ان سے محبت اور عقیدت پیدا ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے، بادشاہ وقت تھے، اعلان کروا رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا اور نان شبینہ کو ترستا تھا۔ اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا جنید علیہ رحمہ کو جو رستم زماں کہا جاتا تھا، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بھی بہت ہے، اور وہ سادات میں سے ہوں، اور وہ جو اپنے آپ میں سوچا کہ میں تو سادات میں سے ہوں، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنے حال بھی نہیں کھول سکتا، نہ بیان کر سکتا ہوں، چلو میں مقابلے کی کوشش تو کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید علیہ رحمہ سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابل میں یہ کمزور سا آدمی، بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تو شکست کھا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں انشاءاللہ العزیز میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مقابلے کے دن مقرر ہو گیا۔ بادشاہ وقت بھی کشتی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو وہ سید صاحب کہتے ہیں، اے جنید تو رستم زماں ہے، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ سے روزیانہ ملتا ہے، لیکن دیکھ لے میں سادات میں سے ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے، آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر پائے گا، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ بات کہی، اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ حیران تھے، اگر چاہے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کا نیچے پنجہ جو ہے گرا سکتے تھے، مگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا واسطہ دے دیا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید کا دل پسپا ہو گیا تھا۔ دل نے فیصلہ کیا، جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت مل جائے گی تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، قرابات، جن کی واسطہ یاد آنے لگا، عزیزان محترم، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ احسان و شفقت کا برتاؤ کیا کرو۔ جو اللہ کے نبی اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ احسان اور شفقت کا برتاؤ کیا کرو، تو جنید
بغدادی علیہ رحمہ کی روحانی بیدار ہو گئی. وہ اللہ کے نبی کے احادیث ان کی آنکھوں کے نظروں کے سامنے آ رہے تھے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے, یہ جان, یہ زندگی, یہ سب کچھ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے, اس سے محبت کرو اس نعمتوں کی وجہ سے, اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی سبب سے, اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا, سلسلے وار کو بتا دیا, اللہ سے اس لیے محبت کرو کیونکہ وہ نعمتیں عطا کرتا ہے, کیونکہ وہی خالق کائنات ہے, وہی ہے جو ہمارا مربی حقیقی ہے, اس لیے اس سے محبت کرو, اور مجھ سے اللہ کے سبب سے محبت کرو, اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے اہل بیت سے اکرام کرو گے, ان سے محبت کرو گے, گویا کہ تم نے مجھ سے محبت کی, اور تم نے مجھ سے نہیں, گویا کہ تم نے اللہ سے محبت کی. یہ سلسلوار کی باتیں ذہن میں آنے لگی. عزیزان محترم, کس کے ذہن میں آنے لگی؟ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے ذہن میں آنے لگی, اور ضمیر یہ کہہ رہا تھا کہ تو یہاں کی عزت کی فکر مت کر, بلکہ تو اپنی آخرت کی فکر کر کہ وہاں تجھے اللہ کے نبی کے وہاں پر تجھے وہاں عزت ملے گی. اس کے بعد حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ خود شکست ہو گئے, اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں نے اس کو گرا لیا ہے. بادشاہ نے کہا نہیں نہیں, کوئی وجہ بن گئی ہوگی, لہذا دوبارہ کشتی کروائی جائے. چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی. جنید بغدادی علیہ رحمہ پھر گر گئے, اور اس پر وہی سید السادات جو نیک بخت تھے ان کے سینے پر بیٹھ گئے. بادشاہ بہت ناراض ہوا, اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن اور طعن کی حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ تجھے جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرا دوں. تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا. آپ نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا. گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ تو اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا ہے. مگر جنید بغدادی علیہ رحمہ کا دل مطمئن تھا. رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ انہوں نے جس شکست کھائی کسی کے لیے نہیں, اللہ کے نبی کے محبت کی خاطر, جو اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے شکست کھائی تھی. اور کیوں نہ میرے آقا جو سچے دل سے سچے یقین سے ان کی محبت کی خاطر جو بھی عمل کریں گے کہ وہ یوں ہی ضائع نہیں. میرے نبی کی زیارت, اور جسے نبی کی زیارت ہوگی سمجھ لے کہ اس نے حقیقت میں اس کی زیارت ہوئی. حقیقت میں اس کی زیارت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جنید تو نے ہمارے خاطر یہ ذلت برداشت کی ہے, یاد رکھنا ہم تیری ذلت کو عزت میں بدل دیں گے. ہم تیری ذلت کو جو آج یہ ذلت اور رسوائی تجھے دنیا سے مل رہی ہے عزت میں بدل دیں گے, اور ڈنگے تیرے دنیا میں بجائیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا میں بجائیں گے. چنانچہ وہ جنید بغدادی جو ظاہری پہلوان تھے, اللہ رب العزت نے ایسے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا. آج جہاں بھی تصوف کی بات کی جائے گی جنید بغدادی علیہ رحمہ کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا. کیوں کیا جائے گا؟ کس بدولت ملا, کس اکرام و احترام کی وجہ سے ملا, اس ادب و احترام کی وجہ سے ملا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ادب و احترام کی وجہ سے اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے. جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں سمجھ لیجئے وہ محروم ہوتے ہیں. کس سے محروم ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتے ہیں. تو یہ سید السادات کا ادب و احترام کرنے والے, ان پر احسان اور شفقت کرنے والے, ان کی حاجت اور ضرورتوں کو پورا کرنے والے, صرف نبی کے خاطر کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وہ اعمال کو ضائع نہیں جائے گا. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں لیکن مختصر یہی کافی ہے. آج ہمیں ضرورت ہے, وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سید السادات کا اکرام و احترام کریں, علماء کرام کا ادب و احترام کریں, اپنوں سے بڑے جو بزرگان دین ہیں, والدین ہیں, اپنے بڑے بھائی بڑے رشتہ دار جو ہیں, ہم ان کا احترام کریں. تو یہی جو ہے ایمان کی اصل ہے. اور عزیزان محترم, اور آگے بڑھ کر ایک سید السادات اس کے معاملے ایک سید السادات, یہ جو معاملات تھے غیر سید السادات کے, لیکن میں بتا رہا ہوں ایک سید السادات کے مقابل میں اگر دوسرا سید السادات اس سے فضیلت میں, علم میں, یا بزرگی میں, یا فقیری میں اگر وہ بڑا ہے, عمر میں بڑا ہے, تو اس کا احترام و اکرام کرنا, جبکہ وہ صحیح العقیدہ ہو تو دوسرے سید السادات کو جس پر فضیلت جو حاصل ہے سید السادات کو, اس کا اکرام کرے, اس کا احترام کرے. یہ ایمانیت میں سے ہے. اگر وہ خود احترام
ہمارے دائرے معلّہ میں یہی ہوا کرتا تھا، ہر ایک دوسرے کا ایک دوسرے احترام کیا کرتے تھے، یہاں پر کوئی فرق اور کوئی تفریقہ نہیں تھا، مگر جس کا اکرام اللہ نے کیا، اللہ نے بتا دیا ہے، نبی اور صحابہ اکرام کے عمل نے بتا دیا ہے، اس عمل کو بجا لایا کرتے تھے۔ یہ ایمانیت ہے۔ جب ہم ایک سید السادات ہو کر دوسرے سید السادات کو اللہ نے جو فضیلت، جو مقام بزرگی عطا کیا ہے، ہمیں اس کا اکرام کرنا ہے، کیونکہ ادب سے ہی ایمان ملتا ہے، ادب ہی سے سب کچھ ملتے ہیں، ادب ہی سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ ادب چلے جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے، اے میرے اللہ ہماری تقریروں اور دینی گفتگوؤں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا دے، اور جو ہمارے مرشدین سید السادات بزرگان دین جو صحیح العقیدہ ہیں، اے اللہ ان کی پیروی کرنے کی اور ان کا ادب و احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نفرت اور گمراہی سے اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ محفوظ فرما۔ آج کے زمانے کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کو سمجھ کر اس فتنے سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اس فتنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے ہر نوجوان بھائی اور بہنوں کی اے اللہ، بچوں اور بڑوں بوڑھوں کی، ہر ان کے جان اور مال کے ساتھ ایمان کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو دولت ادب و احترام عطا فرما۔ جو بڑوں پر بڑوں پر ہم جب تک رحم نہیں کریں گے، ادب و اکرام نہیں کریں گے، جب تک چھوٹوں پر شفقت کریں گے، ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بھائی جو تھوڑا بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اے اللہ تو نے ہدایت عطا فرما۔ ہر ایک قرضدار کی قرضداریوں کو پوری فرما، پر دور فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو طالب مولا بن کر تیرے لیے ترک ہوئے ہیں، فقیری اختیار کیے ہیں، جن کا مقصد تو ہے، اے اللہ تو ان کے راستوں کو اور آسانی عطا فرما اور اپنی معرفت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔